یہ پہاڑی ان کے اوتار کا کرشمہ ہے کہ ان کے بھگوان نے غصے میں آ کر پاؤں پٹخا ہے۔ یہ اسٹیشن شادرہ باغ، سانگلہ ہل برانچ لائن، خانے وال، وزیر آباد برانچ لائن اور سانگلہ ہل کنیا برانچ لائن کے درمیان ایک بڑے جنکشن کے طور پر کام کرتا ہے۔ ایسی پہاڑی جس کا ایک میدانی علاقے میں پایا جانا ہمیشہ سے تاریخ کوریدنے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ یہ مقام کتنا تاریخی ہے اور کتنے ہی تہذیب و تمدن اور بادشاہوں اور شہنشاہوں کی آماجگاہ بنا۔ آپ کھیتوں، کھلیانوں، ڈنڈیوں اور سڑک پر سفر کرتے جا رہے ہوں مگر یکا یک آپ کے سامنے ایک اونچی پہاڑی آ جائے تو یقیناً آپ کو حیرت کا جھٹکا ضرور لگے گا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پہاڑ اور پہاڑی سلسلے زمین کی پلیٹوں کے ٹکرانے سے وجود میں آتے ہیں، جیسا کہ ہمالیہ، ہندو کش یا کراکرم۔ جی دوستو، دنیا میں خال ہی ایسا نظر آتا ہے کہ ایک واحد پہاڑ یا پہاڑی ایسے میدانی علاقے میں موجود ہو جہاں دور دور تک نہ تو کوئی اور پہاڑی سلسلہ ہے نہ ہی کوئی اور پہاڑ۔ جی ایسا ہی ایک عجوبہ پنجاب پاکستان میں لاہور سے محض 137 کلومیٹر دور سانگلہ ہل نامی ایک قصبے میں موجود ہے۔ یہ پہاڑی کتنی بڑی تھی، کیسے وجود میں آئی، اس بارے میں بہت سی حیرت انگیز، انوکھی، دلچسپ اور پراسرار حکایات موجود ہیں۔ یہ مقام کتنا تاریخی ہے اور کتنے ہی تہذیب و تمدن اور بادشاہوں اور شہنشاہوں کی آماجگاہ بنا، اس کا تذکرہ بھی آگے چل کے کرتے ہیں، مگر مزید تفصیلات سے پہلے برائے کرم ہمارے چینل ایجوائے ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں۔ سانگلہ ہل ضلع ننکانہ صاحب کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو سطح سمندر سے 1027 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس چھوٹے سے شہر کے اندر صدیوں کی تاریخ سمٹی ہوئی ہے۔ شہر میں ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کی وجہ سے اس کے نام میں لفظ ہل شامل ہے۔ اس پہاڑی سے پتھر کاٹنے کی وجہ سے اس کا سائز محض 60 سے 70 فیٹ رہ گیا ہے، اس لیے حکومت نے پہاڑی سے پتھر کاٹنے پر پابندی لگا دی ہے اور پہاڑی کے ارد گرد ایک پارک تعمیر کیا ہے تاکہ سیاحوں کو راغب کیا جا سکے جو کہ پہاڑی کے باقی حصے سے لطف اندوز ہو سکیں۔ جب آپ پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ کتنا بڑا عجوبہ ہے، کیونکہ دور دور تک آپ کو محض رکھ برانچ یا کھیت اور کھلیان ہی نظر آتے ہیں۔ سانگلہ ہل میں موجود سکندر اعظم کی آمد کے آثار اسے پاکستان کے قدیم ترین شہروں کی صف میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ سرخ پتھر کی ایک ایسی پہاڑی جو کبھی 270 فیٹ سے بھی زیادہ اونچی تھی، اب محض 60 فیٹ رہ گئی ہے۔ ایک ایسی تاریخی پہاڑی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی تقریباً 700 سال پہلے سے موجود تھی۔ ایسی پہاڑی جس کا ایک میدانی علاقے میں پایا جانا ہمیشہ سے تاریخ کوریدنے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ سانگلہ ہل کا یہ شہر اسلام سے قبل مختلف ہندو قبیلوں کی آماجگاہ رہا تھا۔ سانگلہ ہل پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع ننکانہ کی ایک تحصیل ہے۔ یہ ایک ایسا تاریخی مقام ہے جہاں سکندر اعظم نے ہندوستان کی طرف اپنے مارچ کے دوران قیام کیا تھا۔ شہر میں اب بھی بہت پرانی عمارات ہیں، جیسا کہ ایک مندر جو فیصل آباد روڈ سے شہر میں آتے ہی نظر آتا ہے۔ سانگلہ ہل شہر بہت سے دیہاتوں سے گھرا ہوا ہے جس کے باشندے زیادہ تر ارائیں، جاٹ، ملک، بٹ، مغل، انصاری اور آوان وغیرہ ہیں۔ ناظرین، اس علاقے کی ایک طویل اور دلچسپ تاریخ ہے جو قدیم زمانے سے منسلک ہے۔ یہ قصبہ کسی زمانے میں گندھارا تہذیب کا حصہ تھا جو 6ویں صدی قبل مسیح اور 11ویں صدی عیسوی کے درمیان کھیتوں میں پروان چڑھی۔ اس دور میں یہ قصبہ سانگلہ کے نام سے جانا جاتا تھا اور تجارت و سوداگری کا ایک اہم مرکز تھا۔ اب آتے ہیں ان روایات کی جانب جو کہ اس پہاڑی سے منسوب ہیں۔ جیسا کہ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ یہ پہاڑی ان کے اوتار کا کرشمہ ہے کہ ان کے بھگوان نے غصے میں آ کر پاؤں پٹخا، جس کی وجہ سے دھرتی ایک جانب اٹھ گئی اور پہاڑی کا وجود ظہور پذیر ہوا، جبکہ بدھ مت کے پیروکار مانتے ہیں کہ اس پہاڑی پر بدھ بھکشو بیٹھ کر دھیان کیا کرتے تھے، مگر حقیقت میں یہ روایات صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ یہاں پہ سانگلہ نامی قوم آباد تھی جس کی وجہ سے اس قصبے کا نام سانگلہ پڑ گیا۔ بعد میں یہ مختلف خاندانوں کی حکمرانی میں آیا جس میں غزنوی، مغل اور سکھ قابل ذکر ہیں۔ یہاں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ سانگلہ ہل جنکشن اسی شہر میں واقع ریلوے اسٹیشن ہے جو انگریزوں کا بنایا ہوا ہے، جس کا شمار پاکستان کے قدیم ترین ریلوے اسٹیشنوں میں ہوتا ہے۔ یہ مین لائن پر واقع ہے۔ یہ اسٹیشن شادرہ باغ، سانگلہ ہل برانچ لائن، خانے وال، وزیر آباد برانچ لائن اور سانگلہ ہل کنیا برانچ لائن کے درمیان ایک بڑے جنکشن کے طور پر کام کرتا ہے۔
सांगला हिल रेलवे स्टेशन की ऊंचाई सतह समंदर से तकरीबन 1028 फीट है और यहाँ ये बात बहुत ज्यादा अहम है बताने कि सांगला हिल रेलवे स्टेशन को भी उसी पत्थर से बनाया गया है जो कि पत्थर सांगला हिल के यानी कि उस पहाड़ी पर मौजूद था। यानी इस पहाड़ी को काट काट के सांगला हिल का रेलवे स्टेशन अंग्रेजों ने बनाया। यह इलाका अपनी रवायती त्योहारों और मेलों ठेलों के लिए भी मशहूर है। कस्बे में सालाना उर्स की तकरीब जो कि एक सूफी बुजुर्ग की याद में मनाई जाती है, एक अहम तकरीब है जो पूरे इलाके से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। आज ये पहाड़ी पाकिस्तान की एक तारीखी जगह के तौर पर सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो किए हुए है। हाल ही में लोकल गवर्नमेंट की जानिब से एक प्रोजेक्ट मुकम्मल किया गया था जिसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, लेकिन चढ़ाई के शौकीन सियाहों के लिए पहाड़ी का पिछला हिस्सा अब भी मौजूद है जहां से चढ़ना बहुत मुश्किल है। बच्चों को खेलने की भी बहुत सी सहूलियात मुयस्सर हैं। पहाड़ी की चोटी चारों तरफ से हरे भरे दरख्तों और नदी के बहते पानी का खूबसूरत मंजर पेश करती है। सांगला हिल में सांगला पहाड़ी के साथ झील और झील के साथ बुद्ध मत के पैरोकारों का एक बहुत बड़ा मरकज था। ये शहर बहुत बारौनक था जिसके गिर्द बुलंदों वाला फसील मौजूद थी। फसील तो अब यहाँ एक कहानी के तौर पर मौजूद सिर्फ रह गई है, जबकि पहाड़ी अपने पूरे सबूत के साथ मौजूद है। सांगला हिल आज खसूसी तौर पर इसी पहाड़ी और दीगर तामीरी इमारतों की वजह से मशहूर है। तारीखी जगहों और इमारतों से जुड़ी ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल PJI TV को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।